السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے والے سبق میں پڑھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں پڑھا تھا سونے کی 3 اینٹیں۔ اس میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں نے کیا پڑھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، اس کے ساتھ ایک آدمی ساتھ ہو لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رومال میں 3 روٹیاں باندھ کر دی اور کہا کہ ایک جگہ ہم دونوں مل کر کھائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس آدمی نے اس میں سے ایک روٹی نکال کر کھا لیا تھا۔ پھر آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا روٹی نکالو جو میں نے دیا تھا، جب اس کو کھولا تو دیکھا کہ 2 ہی روٹیاں ہیں، ایک روٹی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ ایک روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ آگے چلتے ہوئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 اینٹیں ملی، سونے کی 3 اینٹیں ملی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک تم لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں، اور تیسرا وہ شخص لے گا جو تیسری روٹی کھائی ہے۔ جس پر اس آدمی نے جھٹ سے بولا کہ میں نے ہی اس تیسری روٹی کو کھائی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ چلو تم تینوں سونے کی اینٹیں لے لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس آدمی نے سوچا کہ یہ 3 سونے کی اینٹیں میں کہاں لے جاؤں، گھر کس طرح لے جاؤں، اور کیسے لے جاؤں، اور کہاں چھپاؤں۔ اتنے میں 3 چور آ جاتا ہے اور اس آدمی کو جان سے مار دیتا ہے۔ تینوں چور کو بھوک لگتی ہے اور تینوں آپس میں مشورہ کرتا ہے کھانا لانے کون جائے گا۔ اس میں سے ایک کو وہ کھانا لانے بھیج دیتا ہے۔ جب وہ کھانا لانے جاتا ہے تو وہ وہاں سوچتا ہے کہ میں اس میں زہر ملا دوں گا اور وہ دونوں کھا لیں گے تو وہ مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائے گی، اور وہ کھانے میں زہر ملا دیتا ہے۔ اور یہاں یہ 2 چور جو بیٹھا ہوا تھا سونے کے پاس، یہ ادھر پلاننگ کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ وہ چور جو تیسرا چور ہے جو کھانا لانے گیا ہے اس کو میں مار دوں گا، 3 اینٹ جو ہے ہم دونوں آپس میں 1.5 اینٹ بانٹ لیں گے۔ جیسے وہ کھانا لے کر آتا ہے اس تیسرے چور کو مار دیتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے۔ کھانا کھاتے ہی یہ دونوں چور بھی مر جاتے ہیں۔ جو چیپٹر سے جو میں نے بتایا اس سے یہ سبق ملا کہ لالچ بری بلا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کا سوالات ہیں تو اس کا جواب میں دوں گا۔ دیکھیے سوال کیا ہے، مشق جواب دیجئے۔ نمبر 1، آدمی تینوں اینٹیں لے کر کیا سوچنے لگا کہ کیسے گھر لے جاؤں اور کہاں چھپاؤں۔ جب اس آدمی کے پاس سونے کی اینٹیں دیکھی تو چوروں نے کیا کیا، اس آدمی کو جان سے مار ڈالا۔ جو چور کھانا لانے بازار گیا تھا اس نے کیا کیا، کھانے میں زہر ملا دیا۔ چور نے کھانے میں زہر ملاتے وقت کیا سوچا تھا؟ اس نے یہ سوچا کہ اگر وہ دونوں چور جو سونے کے اینٹ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ یہ کھانا کھائیں گے تو دونوں مر جائیں گے اور تینوں سونے کی اینٹیں مجھے مل جائے گی۔ جو 2 چور اینٹوں کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں کیا کہا؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم تیسرے چور کو مار ڈالیں گے اور 1.5 اینٹ آپس میں بانٹ لیں گے۔ جب دونوں چوروں نے کھانا کھایا تو پھر کیا ہوا؟ جب دونوں چوروں نے کھانا کھایا تو وہ بھی دونوں مر گیا، کیونکہ اس میں کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں چور بھی مر گیا۔ لالچ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ نہ مال ملا نہ جان بچی۔ مال بھی نہ ملا اور جان بھی نہیں بچی، بلکہ دونوں ہاتھ سے چلا گیا۔ اور لالچ کیسی بری بلا ہے۔ یہ جملے کس نے کہے؟ قوسین میں نام لکھیے، یہ قوسین ہے، اس میں ہمیں اس کا نام لکھنا ہے جو اس جملے کو کہا ہے۔ نمبر 1، ایک روٹی کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں لکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام آئندہ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھے پتہ نہیں 2 ہی روٹیاں ہوں گی۔ آدمی، کیا لکھیں گے؟ آدمی، تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ کون بولا؟ آدمی، تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ کون بولا؟ آدمی۔ مجھے سونے کی اینٹ کیا کرنی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کون بولے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مجھے سونے کی اینٹ کیا کرنی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے تیسرے چور کو جان سے مار دیں۔ 2 چوروں نے یہ مشورہ کیا کہ تیسرا جو چور ہے جو کھانا لانے گیا ہے اس کو ہم جان سے مار دیں گے۔ سامنے کے خانے میں حروف جوڑ کر پورا لفظ لکھیے۔ جیسے دیکھیے، را جوڑ، واو جوڑ، ٹا جوڑ، یا جوڑ،
الف جوڑ نون گنا برابر روٹیاں، کیا لکھا ہوا ہے؟ روٹیاں۔ اسی طریقے سے دیکھیے چا جوڑ پا جوڑ کاف جوڑ یا برابر چپکی، چپکی، کیا لکھا ہوا ہے؟ چپکی۔ تا جوڑ یا جوڑ سین جوڑ را جوڑ یا برابر تیسری، کیا لکھیں گے؟ تیسری۔ را جوڑ واو جوڑ میم جوڑ الف جوڑ لام برابر رومال۔ یہ بہت اچھا ہے، اس کو جوڑ کر ہم اردو لکھنے بھی سیکھ سکتے ہیں اور پڑھنے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ پا جوڑ ہا جوڑ نون گنا جوڑ چا جوڑ یا برابر پہنچے، کیا لکھیں گے؟ پہنچے، یہ لکھا ہوا پہنچے۔ دال جوڑ واو جوڑ سین جوڑ را جوڑ یا برابر دوسری۔ اس طریقے سے ہم اس کو بھر لیں گے۔ آپ کو جو ورڈ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ ورڈ سمجھ میں نہیں آیا ہے، مجھے اردو کس طرح سیکھنی ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور کمنٹ کا جواب دوں گا۔ اب دیکھیے نیچے لکھا ہوا بلند آواز سے پڑھتے ہوئے خوش خط لکھیے۔ جیسے دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لالچ، جہاں، کہیں، اینٹیں۔ ہم اپنی کاپی پر لکھیں گے اور بار بار اس پر مشق کریں گے، بار بار قلم کو دہرائیں گے تاکہ لفظ صحیح ہو جائے۔ اور کچھ اور کام، اس کہانی کو اپنے لفظوں میں سنائیے۔ اس میں میں نے مختصر میں کہانی کو بیان کیا، کہانی کے بارے میں بتلایا کہ کہانی میں کیا کیا ہوا۔ اس طریقے سے آپ اپنے لفظوں میں بھی سنا سکتے ہیں۔ ایک لالچی کتا منہ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دبائے دریا پار کر رہا تھا۔ لالچ کی یہ کہانی اپنے استاد یا اپنے گھر والوں سے سنیے۔ اس کے بارے میں آپ اپنے گھر والوں سے بھی جان سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ ایسی کون سی کہانی ہے، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کہانی پوچھ لی ہے اور مجھے معلوم ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔